وہ لوگ تھے جو اس وقت کے جوانوں پر تنقید کیا کرتے تھے، آج یہ اپنے حکومت، اپنا اقتدار، اپنے اختیارات، اپنی طاقتیں، اپنا ظلم، اپنا جبر، اپنی غنڈہ گردی بچانے کے لیے جوانوں کی آڑ لے کر ہر بات بنیاد مرصوص، بھائی بنیاد مرصوص ہوا۔ منصف کے ہوتے ہوئے جناب چیئرمین اگر جلاد اپنا کام شروع کر دے تو پھر اس منصف کی گردن اتار دینی چاہیے۔ کوئی سیاسی شخص اتنے ظالمانہ فیصلے، عوام کشی کے فیصلے نہیں کر سکتا جتنے ظالمانہ فیصلے موجودہ دور حکومت میں یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کر رہی ہے۔ آپ جو پنجاب کے تعلیمی ادارے بیچ رہے ہیں، آپ جو پورا ہیلتھ سسٹم بیچ رہے ہیں، پرائیویٹائز کر رہے ہیں، اس کا باؤنس بیک ایسا آئے گا کہ پنجاب کے لوگ آپ کو بددعائیں دیں گے۔ آپ کے ہوتے ہوئے گندم پرچیز نہ کرنے کی پالیسی بنی تھی، اب آپ گندم لوگوں سے چھین رہے ہیں۔ جناب چیئرمین عمران خان کے دور میں 150 روپے لیٹر پیٹرول پر شہباز شریف صاحب کو نیند نہیں آتی تھی، اب کون سی سلیپنگ پلز لے رہے ہیں جناب چیئرمین؟ خواجہ آصف صاحب پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں، فیڈرل منسٹر دفاع کے جو ہیں، کہ پاکستان کی 80% بیوروکریسی پرتگال میں جدادیں خرید رہی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہے؟ چونکہ آپ کے وزراء کو تو ہم نے بے بس پایا ہے یہاں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کسی وزیر نے، کسی منتخب نمائندے نے یہ پالیسی بنائی ہو، بلا کے جاتی عمران کو کل کان پکڑوا کے دو چانٹے ان کے کانوں کے نیچے لگائیں جنہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ پرچیز نہ کرے ویٹ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کپتان کے شیر نے پوری پنجاب اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل تشیع کے علماء اس وقت پورے ملک میں سیخپا ہیں، وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج کپتان کے ٹائیگر نے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر حق کے نمائندگی ادا کرتے ہوئے کانوں سے دھوئیں نکال دیے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ چونکہ آپ کے وزراء کو تو ہم نے بے بس پایا ہے یہاں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کسی وزیر نے، کسی منتخب نمائندے نے یہ پالیسی بنائی ہو، بلا کے جاتی عمران کو کل کان پکڑوا کے دو چانٹے ان کے کانوں کے نیچے لگائیں جنہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ پرچیز نہ کرے ویٹ۔ سر جب گورنمنٹ نے ویٹ پرچیز نہیں کی، لوگوں نے اونے پونے بیچی۔ میں نے اس وقت کہا تھا 3500 سے 4000 من کاشت ہے، قیمت ہے پروڈکشن کی گندم کی۔ اب جب لوگوں نے سیل کر دی، جناب چیئرمین آپ بزنس مین ہیں، میں بزنس مین ہوں، امجد صاحب ہیں، طارق گل صاحب ہیں، ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، ہم نے گندم پرچیز کر لی، یا کاشتکار نے اپنے نقصان کو کم کرنے کے لیے وہ گندم سیو کر لی۔ سر اب گورنمنٹ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے؟ میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔ میرے بھائی امجد علی جاوید صاحب نے کہا کہ جی پچھلی حکومت میں، تحریک انصاف کی حکومت میں، عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں پیسے دے کر افسران لگا کرتے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں ان سے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، یہ بڑے سمجھدار اور ذہین آدمی ہیں، لاجیکلی میری بات مانیں گے۔ سر جتنے تحریک انصاف کے دور میں اس سائٹ پر تھا، آپ لوگ اس سائٹ پر تھے، تحریک انصاف کے دور میں جتنے افسران تھے، میں اکثر ٹی وی میں بھی یہ بات سنتا ہوں، ہر شخص یہی اعتراض کرتا ہے جی تحریک انصاف کے دور میں ڈپٹی کمشنر ڈی پی او پیسے دے کے لگتے تھے۔ جناب چیئرمین جو افسران تحریک انصاف کے دور میں تعینات تھے، ان میں سے آج بھی آپ کے 11-12 ڈویژنوں میں سے 8 ڈویژنوں کے کمشنر وہی ہیں جو تحریک انصاف کے دور میں تھے۔ آپ کے یہ چیف سیکرٹری جو آج بیٹھے ہوئے ساری فیصلہ سازی کر رہے ہیں، یہ اس وقت ساؤتھ پنجاب کے چیف سیکرٹری تھے۔ آپ کے سی پی اوز، ڈی پی اوز، 80% پنجاب کے افسران امجد علی جاوید صاحب وہی لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے دور میں تعینات تھے۔ اگر وہ اس وقت پیسے دے کے تعینات تھے، بقول آپ کے جناب چیئرمین، بقول آپ کے اگر وہ پیسے دے کر لگے اس وقت، تو پھر آج آپ کے دور میں خواجہ آصف صاحب پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں، فیڈرل منسٹر دفاع کے جو ہیں، کہ پاکستان کی 80% بیوروکریسی پرتگال میں جدادیں خرید رہی ہے اور جدادیں خرید کر وہاں کی شہریت لینے کی طالب ہے۔ تو جناب چیئرمین آپ ایک ہی وقت میں دو باتیں نہیں کر سکتے۔ یا آپ کا تحریک انصاف پر لگایا گیا الزام جھوٹ تھا، یا پھر آپ کے آج کے دور میں وہ لا قانونیت بچی ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہے؟ میڈم کہتی ہے آئی جی صاحب تحریک انصاف نے جلوس نکالنا تھا، آپ انتظار کرتے رہے، کوئی نہیں آیا۔ بھائی میڈم نے تو سی سی ڈی بنا کر آئی جی پنجاب پر عدم اعتماد کر دیا۔ اگر عدالتوں کے ہوتے ہوئے سر، منصف کے ہوتے ہوئے جناب چیئرمین اگر جلاد اپنا کام شروع کر دے تو پھر اس منصف کی گردن اتار دینی چاہیے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ کچھ دہائیاں پہلے ایک جمیکین شاعر تھا، اس نے کہا کہ جن معاشروں میں مجرم قوانین بنائیں وہاں انصاف کی توقع نہیں ہو سکتی۔ اور نیلسن منڈیلا نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا
وہ چلا گیا دنیا سے جدوجہد کر کے. اسے کہا تھا غربت انصاف سے ختم ہوتی ہے, جبر اور طاقت سے ختم نہیں ہوتی. مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے یہاں حکومتی سائٹ سے لوگ اپنی لیڈرشپ پر یہ پریشر بلڈ کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے گندم پرچیز نہ کرنے کی پالیسی بنی تھی, اب آپ گندم لوگوں سے چھین رہے ہیں. آپ نے نظام عدل کو فیل کر دیا, آپ نے سی سی ڈی بنا دی. مجھے بہت ساری جگہوں پر سی سی ڈی کی ورکنگ پر بڑا میں اپریشیٹ کرتا ہوں ذاتی حیثیت میں, میری جماعتی پالیسی نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جب جرم اور غنڈہ گردی اسٹریٹ کرائم اس حد تک بڑھے گا, لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی اسٹیپ لینا پڑے گا. لیکن سر آپ کے اسٹیپ نے کیا کیا؟ آپ کے اسٹیپ نے موجودہ ایگزسٹنگ سسٹم کو نو کانفیڈنس کر دیا, کوئی مانے یا نہ مانے. جناب چیئرمین, آج میں اپنے بھائی کو سن رہا تھا, رانا ارشد صاحب کو, بڑی خوبصورت باتیں کی. پاکستانی جوانوں کے حوالے سے ان کی گفتگو میں بڑی تبدیلی تھی. پچھلی بار جب یہ یہاں تھے اور تحریک انصاف وہاں تھی, ان کی گفتگو ڈیفرنٹ تھی. مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا, رانا ارشد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا, اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا, یاد کیا تجھ کو دلاؤں تیرے پیما جانا. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کر یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. یہی وہ لوگ تھے جو اس وقت کے جوانوں پر تنقید کیا کرتے تھے. آج یہ اپنے حکومت, اپنا اقتدار, اپنے اختیارات, اپنی طاقتیں, اپنا ظلم, اپنا جبر, اپنی غنڈہ گردی بچانے کے لیے جوانوں کی آڑ لے کر ہر بات بنیاد مرصوص. بھائی بنیاد مرصوص ہوا, پاکستان کے جوانوں نے جنگ لڑی, پاکستان کے جوانوں نے جنگ جیتی, جوانوں کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے. ہم ہر اس جوان کو جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بچوں سے جدا ہو کر شہادت کے جذبے کے ساتھ ملک کی حفاظت کرتا ہے, اسے سلوٹ پیش کرتے ہیں. ہمارے جوانوں کو آپ کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں درج ہے. ہم آپ سے آپ کی کارکردگی کا حساب مانگتے ہیں. آپ جوانوں کے پیچھے چھپ کے ہمیں ان کی تعریفیں سناتے ہیں. ہم نے آپ سے تعریفیں نہیں سنی رانا صاحب, ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے. سب لوگ تباہ ہو گئے. وزیر اعظم سے پوچھا جاتا ہے کہ سر اس کے لیے کیا پالیسی ہے؟ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے بات کریں, آئی ایم ایف سے بات کریں ان کا بجلی کا بل ختم کروانے کے لیے. جہاں سر حکومتیں یہاں خود اون کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہم صرف اور صرف کٹ پتلی ہیں, ہم اپنے ملک کے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے. اور دوسری طرف جناب اسپیکر میں دیکھتا ہوں, جناب چیئرمین, قومی اسمبلی کے اسپیکر کی تنخواہ 21 لاکھ, سینٹ کے چیئرمین کی تنخواہ 21 لاکھ, اراکین اسمبلی کی تنخواہیں 2 گنا 3 گنا, ججز کی تنخواہیں اور لائف ٹائم قبرستانوں تک چلے جائیں. جو وہاں حساب کتاب کے لیے اسرائیل آئے گا اس کو بھی کوئی فنڈ دے دے کہ بھئی آپ نے بھی حساب کرنا ہے, یہ آپ کے لیے امداد ہے. تو جناب چیئرمین اتنا بڑا منافقت, وہ کہتا ہے نا منافقت کی کتاب پڑھ کر محبتوں کا نصاب لکھنا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. عمران خان کے ٹائیگر ندیم قریشی نے پوری پنجاب اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیا. ندیم قریشی کا کہنا تھا کہ اس حکومت کے پاس کوئی بھی طریقہ کار نہیں ہے کہ ملک کو کس طرح چلانا ہے. اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ چھپتے پھرتے ہیں. خدا کے لیے ان کو بولیں ہوش کے ناخن لیں, پورا ملک اس وقت سیکھپا ہے. شہباز شریف جو پٹرول کے بارے میں بڑھ کے مارتا تھا آج کدھر چھپا ہے.